بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی فضیلت و اہمیت کے متعلق جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیجیے۔ آج کی ویڈیو میں رمضان المبارک میں کن لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی، اس بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ رمضان المبارک میں سب کی بخشش ہو جاتی ہے سوائے 4 آدمی: 1 والدین کا نافرمان، نمبر 2 شراب پینے والا، نمبر 3 رشتہ داروں سے برا سلوک کرنے والا، رشتے توڑنے والا، رشتوں کو آگ لگانے والا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی کا میدان گرم کرنے والا، نمبر 4 کینہ رکھنے والا۔ کینہ کیا ہوتا ہے؟ بغض کیا ہوتا ہے؟ بغض کہ مجھے فلاں سے نفرت ہے، یہ بغض ہے۔ کینہ کیا ہے؟ کہ نفرت کے ساتھ میں نقصان پہنچانا چاہتا ہوں، وار کرنا چاہتا ہوں۔ ان 4 کے علاوہ سب کی بخشش ہو جاتی ہے، یہ بھی معلق ہوتے ہیں ہوا میں، اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مناظر دیکھے، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، جنت کی نعمتیں، جہنم کے عذاب، مختلف جگہوں سے گزرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ایک شخص سویا ہوا ہے اور ایک فرشتے کے ہاتھ میں پتھر ہے، اس کے سر کے اوپر مارتا ہے، اس کا سر کیما ہو جاتا ہے، پتھر لڑک کے یوں چلا جاتا ہے، وہ اسے اٹھانے جاتا ہے، اتنے میں اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ آ کر پھر اسے مارتا ہے، پھر اس کا سر کیما ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ ہے جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جو الٹے لٹکے ہوئے ہیں، مرد و عورت ننگے، اور نیچے سے آگ ان کو جلا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ ہیں جو روزہ چھوڑ دیتے تھے، جو جان بوجھ کے روزے نہیں رکھتے تھے۔ روزہ نہ چھوڑنا یہ اللہ کے قرب کا بہت بڑا عمل ہے۔ ہر عمل کی جزا جنت ہے اور روزے کی جزا اللہ خود ہے۔ اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں، سب کو روزے کے لیے تیار کرو، خود روزہ رکھو، گرمی برداشت کرو، بھوک برداشت کرو، پیاس برداشت کرو۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی گرمی سے بچائیں گے، بھوک سے بچائیں گے، پیاس سے بچائیں گے۔ معاذ بن جبل کا جب انتقال ہونے لگا تو فرمایا میرے اللہ تو جانتا ہے مجھے زندگی سے پیار تھا، تیری قسم میرے رب پیسوں کے لیے نہیں، دنیا کے لیے نہیں، مجھے پیار تھا تیری بارگاہ میں لمبے لمبے سجدے کرنے کے لیے، مجھے زندگی سے پیار تھا شدید گرمی میں روزے کی پیاس کو برداشت کرنے کے لیے، مجھے زندگی سے پیار تھا تیرے علم کو سیکھنے کے لیے، تیرے قرآن کو سیکھنے کے لیے۔ اے امت مسلمہ اپنی جوانی کو استعمال کرو، بھوک سے لڑو، پیاس سے لڑو، جب پیاس لگے، جب بھوک لگے، ہاتھ اٹھاؤ، اللہ کی قسم تمہاری دعاؤں پہ عرش ہلے گا۔ روزہ نہ چھوڑنا۔ عبداللہ بن زبیر آج روزہ رکھتے تھے، 8 دن کے بعد افطار کرتے تھے، 8 دن نہ کھاتے نہ پیتے، مدینہ سے روزہ رکھ کے پیدل چلتے اور مکہ میں آ کے افطار کرتے۔ 8 دن کا روزہ جسے صوم وصال کہتے ہیں، نہ کھانا نہ پینا، خیر وہ تو بڑے شیر نر تھے۔ یہ تو فرض روزہ ہے میرے عزیزوں، روزہ نہ چھوڑنا، یہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ تورات کا مہینہ ہے، یہ زبور کا مہینہ ہے، یہ انجیل کا مہینہ ہے۔ سارا آسمانی علم رمضان میں اترا، ابراہیم علیہ السلام پر چھوٹی کتابیں رمضان میں اتریں، اور رمضان کا مطلب پتہ کیا ہے؟ رمضان کا مطلب جل جانا۔ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں روزہ انسان کے بدن کو جلاتا ہے ایک طرف، اور دوسری طرف روزہ اس کے پچھلے سال کے سارے گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے، اور جب آخری رات ہوتی ہے تو یہ گناہوں سے ایسے پاک نکلتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج نکلا ہو۔ روزہ نہ چھوڑنا۔ آگے چلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تندور دیکھا، بہت بڑا تندور، اس میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں اور ان کی چیخ و پکار، اور آگ کے شعلے ان کو یوں اٹھاتے اٹھاتے تندور کے منہ تک لاتے ہیں، پھر آگ کے شعلے یکدم نیچے بیٹھتے ہیں اور وہ کلا بازیاں کھاتے ہوئے پتہ نہیں کتنی گہرائی میں جا کر گرتے ہیں، اور پھر چیختے چلاتے، اور پھر آگ ان کو اٹھا کر یہاں لاتی ہے اور پھر گراتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ زانی مرد اور زانی عورتیں، زنا کرنے والے مرد، زنا کرنے والی عورتیں۔ آگے چلے تو دیکھا ایک شخص کے پاس بہترین کھانا پڑا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک گلی سڑی میت پڑی ہوئی ہے،
وہ اس میت کا گندا گوشت کھا رہا ہے، اچھا کھانا نہیں کھا رہا۔ آپ نے کہا یہ کون؟ کہا یہ غیبت کرنے والے جو غیبت کرتے تھے۔ آگے گئے تو دیکھا ایک شخص آگ کھا رہا ہے، انگارے کھا بھی رہا ہے اور ساتھ چیخ بھی رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا یہ کون؟ کہا یہ حرام کھانے والے، یہ یتیم کا مال کھانے والے۔ آگے گئے تو دیکھا ایک شخص کا پیٹ ہے گنبد کی طرح اور پیٹ کے اندر سانپ نظر آ رہے ہیں جو اندر سے کاٹ رہے ہیں، تڑپ رہا ہے، چیخ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ سود کھانے والے۔ آگے چلے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خوفناک منظر دیکھا۔ کچھ لوگ ہیں جن کا آدھا دھڑ انسانوں جیسا ہے اور چہرہ سور جیسا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا یہ کون ہے؟ جبرائیل نے کہا جھوٹی گواہی دینے والے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوفناک فرشتہ دیکھا، کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ جہنم کا فرشتہ ہے۔ پھر آپ نے ایک حسین مسکراتا ہوا چہرہ دیکھا۔ آپ نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ جنت کا فرشتہ ہے۔ اے میرے مسلمان بہنوں اور بھائیوں، روزہ نہ چھوڑنا، روزہ نہ چھوڑنا۔